جو گھر سے چلا اور اسے چلتے ہوئے نیت کی ہو کہ آج مجلس میں جاؤں گا جنت کے لیے. اب میں جملہ کہوں گا، آپ سطر وصول کیجئے گا جتنے ذہنی طور پہ بیدار بیٹھے. جب انسان گھر سے مجلس کے لیے نکلتا ہے، جو چیز رستے میں آتی ہے اسے جنت کہتے ہیں. مجلس حسین کو جانے والی گلی کا نام جنت ہے. بسم اللہ سرکار. ادن رستہ ہے مجلس حسین کا. جنت وہ دروازہ ہے جہاں سے مجلس کی گلی کھلتی ہے. وہ پاک پتن میں ہے نا بہشتی دروازہ. نالائق مرید پیر کی بات بھول گئے. بابا فرید الدین گنج شکر کا وظیفہ کیا تھا؟ مجلس حسین کرواتا تھا. دروازے میں بیٹھ کے گلی میں جاتے ہوئے لوگوں سے کہتا، آؤ جنت کا در کھلا ہے. لوگوں نے در یاد رکھا، ذکر بھول گئے. در یاد رہا، ذکر بھول گئے. در یاد رہا اور ذکر کو بھلا دیا. سرکار مجلس حسین میں کوئی بھی بابرخساری جنت کے لالچ میں نہیں آتا. چلو میں اگلی دلیل دے دیتا ہوں. جو ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں ان کے لیے جملہ کہوں گا. نماز پڑھتے ہو، کوئی عابد کوئی زاہد مجھے تصور کے بغیر نماز پڑھ کے دکھائے. جاؤ بڑے سے بڑے عابد کو لے کے آؤ، عبادت گزار کو جس کی نماز شب بھی قضا نہ ہو، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ تیری ایک نماز بغیر تصور کے ہو. دوران عبادت شیطان کا حملہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہن دماغ کو ہٹاؤں عبادت سے. جو تصور سارا دن نہیں آتا وہ عبادت میں آ جائے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے سرکار؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا. ہر تصور ذہن میں آئے گا. نماز کے بعد جو کرنا ہے وہ بھی سوچ لو جو پہلے ہو چکا. جس کے دینے ہیں جس سے لینے ہیں. ہمارا فیصلہ آباد ہے شیخوں کا شہر، شیخ جی، اور سارے ہی شیخ وہاں پہ عبادت گزار بڑھے ہیں. شیعہ نہیں بات کر رہا، دوسری مسئلہ کی. راجہ جی وہ بڑے عبادت گزار ہیں. میں نے ایک شیخ صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ کو میں نے دیکھا ہے لاکھوں کروڑوں کا آپ کا کاروبار ہے، دکان بند کر کے فوراً عبادت میں چلے جاتے ہیں. یار بڑی چیز اچھی ہے، نماز نہیں آپ قضا کرتے. اس نے کہا سرکار نماز والی وہ جگہ ہے جس پہ ہم حساب بھی کر لیتے ہیں، عبادت بھی کر لیتے ہیں. یقین کیجیے. اب یہ سرکار عبادت نہیں، یہ تجارت ہے. لالچ بھی چھپا ہے، تصورات بھی گھیرے ہوئے ہیں، اور انسان صرف ایک ادا کرنے کی نیت سے کہ ہو جائے، یہ ہے عبادت کے. اب میں پھر عقلی دلیل دینے لگا ہوں. مجلس سے اٹھے مجمع میں چیلنج کروں، بندہ اٹھے اور مجھے روکے، مجھے کوئی عبادت تصور کے بغیر دکھاؤ. نہیں ہوتی تو مجلس حسین میں بیٹھ کے مجھے دنیا کی سوچ سوچ کے دکھا. اس دروازے سے باہر تمہیں فکر تھی یہ کرنا ہے، یہ خوف، خطرہ، ڈر، پریشانی اس دہلیز سے باہر. تو اندر آ کے صف حسین پہ بیٹھ گیا. اب ذہن ہے فضائل علی کے تعاقب میں، انتظار ہے مصائب حسین کا. یہاں بیٹھ کے نہ تجھے بچوں کی ہوش آ رہی ہے، نہ تجھے دکان کی فکر ہو رہی ہے، نہ تجھے گھر کا خوف ہو رہا ہے، نہ تجھے کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خطرہ ہے. جہاں کوئی بھی چیز نہ گھیرے اسے جنت کہتے ہیں. یہاں تصورات کیسے گھیریں گے؟ تصورات سے آری چیز کا نام ہے عبادت. اور جو عزائے حسین کرتا ہے وہ اللہ کو قرضہ دیتا ہے. قبلہ تشریف لے آئے، ان کی موجودگی میں اللہ نے قرآن میں آیت بھیجی، کون ہے جو خدا کو قرضہ حسنہ دے؟ آیت ہے قرآن میں، قبلہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آیت ہے قرآن میں، کون ہے تم میں سے جو خدا کو قرض حسنہ دے؟ خبر تھی خدا کی کہ لوگوں نے اس چیز کو عبادت میں لے جانا ہے. خدا نے ایک اور جگہ پہ ایک اور آیت بھیجی، کون ہے جو نماز قائم کرے اور پھر خدا کو قرضہ بھی دے؟ قرض حسنہ دے. نماز خدا کو دینے والا قرض نہیں. نہ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. سرکار آپ بجلی کا جو بل دیتے ہیں
وہ آپ گورنمنٹ کو قرضہ نہیں دیتے. بجلی کا بل وصول ہونے کے بعد وہاں سے آپ کو شکریہ کا لیٹر نہیں آتا. وہ آپ کے واجبات تھے, لکھا بھی ہوتا ہے واجب الادا. یہ واجب تھے, تو نے ادا کر دیے. نماز ہے واجب الادا. یہ اللہ کا واجب تھا. خدا نے تجھے کچھ دیا تھا تو اس سے کچھ لیا ہے. نہ تو نے خدا کو قرضہ دیا, نہ خدا پہ احسان کیا. خدا نے کہا میں نے تجھے نعمتیں دی ہیں, میں تجھے سانس سے لے کے زندگی تک, یہ ہر چیز میری نعمت ہے. تو ایک لمحے کے لیے میری بارگاہ میں اگر جھکا ہے, تو نے کوئی احسان نہیں کیا. تجھے رزق دے رہا ہوں, تجھے سانسیں دے رہا ہوں, تجھے جسم و جان دے رہا ہوں. خدا نے عبادت کو قرضہ حسنہ نہیں کہا. منبر پہ باوضو ہوں, مجھے 14 کی صداقت کی قسم ہے, ابوالفضل عباس کی عزت کی قسم ہے. معصوم کی بارگاہ میں ایک بندے نے جا کے تفسیر میں پوچھا کہ مولا ہمیں بتائیں, یہ خدا کہتا ہے کون ہے جو مجھے قرضہ حسنہ دے, کون ہے جو مجھے قرضہ حسنہ دے؟ مولا زکات ہے, فرمایا واجب ہے. مولا اللہ کی راہ میں مال دینا ہے, فرمایا خدا کی راہ میں خیرات ہے. مولا نماز ہے, فرمایا تمہارے اوپر واجب ہے. مولا پھر وہ کون سا قرضہ ہے جو خدا ہم سے مانگ رہا ہے؟ فرمایا جس نے ہمارے جد حسین کی عزاداری میں ایک درہم بھی خرچ کیا, اس نے اللہ کو قرضہ دیا. کیونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تو نے میرا ذکر بلند کیا, میں نے تیرا ذکر بلند کرنا. یہ جو حلقے حسین سے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی, آواز بنتی ہے پھیپھڑوں سے, منہ سے ظاہر ہوتی ہے. جہاں سے آواز نکلتی ہے حسین کی, وہ چیز کربلا میں تھی. اور نو کے نیزہ پہ یہ جو صدا بلند ہو رہی تھی, یہ حسین مکروز کر رہا تھا توحید کو. میں بغیر سر کے طرف ذکر بلند کر رہا ہوں. اس صدا کو, اس ذکر کو دے کے خدا نے کہا تو نے میرا ذکر بلند کیا ہے, اب میں تیرا ذکر بلند کروں گا. یہ عزادار, یہ امام حسین در حقیقت وہ قرضہ ہے توحید کا جو اللہ مومن کے ذریعے سے ادا کرتا ہے. کاش کہ ہمیں یہ خبر ہو جائے کہ عزادار یہ حسین کی اہمیت کیا ہے, عزائے حسین کی اہمیت کیا ہے. کتنا خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص جو 14 کو مہمان بناتا ہے. وہ اور کسی عبادت میں شریک نہیں, عزادار یہ حسین میں شریک ہے. اور یہ بات میں پھر دوبارہ کھول کے کہہ دوں, کوئی بندہ نہیں یہ سمجھے کہ ہماری وجہ سے عزاداری ہے. ہماری وجہ سے عزاداری نہیں, ہم عزاداری کی وجہ سے. جیسا کہ یہ رسول کے دادا عبد المطلب کا عقیدہ تھا جب آ گیا تھا ابرہہ کعبے کو گرانے کے لیے. یہ یمن کا بادشاہ تھا, ابرہہ نام نہیں. یمن کے ہر بادشاہ کو ابرہہ کہتے تھے, جیسے کہ افریقہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے, مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے. ایسے ہی یہ ابرہہ بادشاہ تھا, اس نے یمن میں ایک خانہ کعبہ بنا لیا تھا. اس نے یمن میں اس کعبے کی نقل بنا لی تھی. بالکل اسی طریقے سے ایک عمارت بنا کے اس نے پہلے سال طواف کروایا تھا اور خود اور وزیروں کے ساتھ طواف کیا. تیسرا بندہ آیا ہی کوئی نہیں. ہاں, اگلے سال اس نے پھر کہا کہ اس اللہ کے گھر میں تو غریب ہی طواف کرتے ہیں. اس نے یمن کے رہنے والوں کو کہا کہ اس گھر کا طواف کرو. یہ سمجھ رہا تھا کہ دونوں ایک جیسے ہو گئے. آسان کر دیتا ہوں, یہ سمجھتا تھا کہ کچھ فرق نہیں ان دونوں میں. لیکن اس ملعون کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کا بنایا اور ہوتا ہے, بندوں کا بنایا اور ہوتا ہے. یہ اپنے بنائے ہوئے گھر کے طواف کے چکر میں تھا. اسے خبر ہو گئی کہ جب تک حقیقت زندہ رہے گی جھوٹ کے قریب کوئی آئے گا نہیں. یہ حقیقت کو گرانے کے لیے مکہ کی طرف چل پڑا. اس نے وہاں پہ جا کے جب کہا کہ عبد المطلب کے اونٹ پکڑو کہ پہلے متولی کو بلایا جائے. کعبہ کی چابی پڑی ہوتی تھی رسول کے دادا کے گھر میں. متولی کعبہ یہ تھے سرکار حضرت عبد المطلب آئے,
اسے کہا میں تمہارے اللہ کا گھر گرانے کے لیے آیا ہوں، تو اونٹ لینے کے لیے آگے، فرمایا انا رب الابل، اونٹوں کا مالک میں ہوں، گھر کا مالک وہ ہے، مجھے میرے اونٹ واپس کر۔ ہم ہیں عزاداری کی صف بچھانے کے لیے، عزاداری کا وارث موجود ہے۔ ہماری اشتہار میں لکھا تھا زیر سرپرستی سرکار قائم آل محمد، یہاں آئے گا ہر کوئی، لے گا وہ جس کو وہ دینا چاہتے ہیں، اور انہیں اس کے گھر میں شرط ایک ہے، یہاں ماننے کے لیے امیر ہونا شرط نہیں، بہت بڑا عبادت گزار ہونا شرط نہیں، یہاں عقیدے کی شرطیں ہیں، یہاں معرفت کی شرطیں ہیں۔ یہ دینے پہ آئے تو ایک رات میں ہر کو عزت دے دیں، بے زر کو ابو زر بنا دیں، گناہگار کو حر بنا دیں۔ انہیں ماننے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے۔ میں کبھی بھی ممبر پہ اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن کیونکہ اب ممبر پہ گالم گلوچ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس ممبر کی یہ تہذیب نہیں کہ یہاں سے ہم کسی کو گالی دیں، کیونکہ پاک ممبر ہے، یہاں سے کسی کے حسب نسب کا فیصلہ ایسے نہیں۔ بہت غلط طریقے سے نبی کی حدیث کی تفسیر کی گئی۔ یہ حدیث موجود ہے اور بالکل سند کے ساتھ موجود ہے کہ اے علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو حلالی ہوگا، تجھ سے دشمنی وہ کرے گا جو حرامی ہوگا۔ دراصل ہمارے ہاں اس معیار کو سمجھا نہیں گیا۔ میں وضاحت کرنا چاہوں گا سرکار، کیونکہ یہ عقیدہ بہت ضروری ہے۔ قبلہ اس کی وضاحت بڑے غلط انداز سے ہو رہی ہے۔ جب ممبر سے یہ جملے کہے جاتے ہیں تو ہم سے سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ گالی نہیں؟ اگر یہ گالی ہے تو ممبر پہ کیوں؟ یہ رسول کی تہذیب تو نہیں؟ اگر تہذیب رسول نے، پھر رسول نے کہا کیوں تھا؟ وجہ کیا ہے؟ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے جسم، ایک ہے روح، ایک ہے نفس۔ جسم، روح، نفس۔ آج کو عیسائی سی ماں بارگاہ میں آئے، وہ کہہ دی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ پہلے غسل کر، اسے فوراً کلمہ پڑھایا جائے گا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ کافر تھا، کلمہ پڑھا، پاک ہو گیا، صرف اس نے زبان سے اقرار کیا لا الہ الا اللہ، جسم پاک۔ ٹھیک ہے سر؟ محمد رسول اللہ پڑھا، روح پاک۔ نفس موجود ہے۔ اب اس نفس کے وزن کا میں آپ کو کیا بتاؤں؟ سرکار سنیے، اور جس کی اب گواہی دینی ہے وہ ہے نفس اللہ بھی، نفس الرسول بھی، وہ رسول کا نفس بھی ہے، توحید کا مظہر بھی ہے۔ اب ہے رسول کی حدیث میں دکھانے کے لیے تیار۔ رسول نے فرمایا علی کی محبت نفوس کو پاک کرتی ہے، اور رسول کو بھیجا گیا تھا نفسوں کو پاک کرنے کے لیے، یزکیہم، تاکہ تو نفوس کو پاک کرے۔ یہاں رسول بدن پاک کرنے نہیں آیا، بات مشکل چھڑی ہے، یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں۔ رسول جسم پاک کرنے نہیں آیا، رسول نفس پاک کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب مجھ سے ممبر میں سوال کرو پھر یہ حلالی اور حرامی کا تصور کیا ہے؟ قبلہ موجود نہ ہوتے شاید میں جملہ نہ کہتا۔ ان کی تائید میرے جملے کی دگنی تائید ہو جائے گی۔ جب نکاح کا نکاح پڑھتا ہے تو نکاح پڑھتے ہوئے یہ صیغہ جاری نہیں کرتا کہ میں تیرے جسم کا نکاح کر رہا ہوں، میں تیری روح کا نکاح کر رہا ہوں، زوجت نفسی، میں تیرے نفس کا نکاح کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب نکاح جسم کا نہیں ہوتا، نکاح نفس کا ہوتا ہے، نفس پاک ہوتا ہے علی کی ولایت سے۔ اب مجھے بتا، جب نفس ہی پاک نہیں، اولاد حلالی ہوگی کہ حرامی ہوگی؟ سرکار بسم اللہ۔ سرکار بسم اللہ۔ نکاح ہوا ہے نفس کا، پاشا جی
اور نفس پاک ہونا ہے علی ولی اللہ سے. اب جب نفس ہی پاک نہیں، اگلا جملہ میں کہوں گا تمہارا عقیدہ جھوم کے جا کے نجف کی دہلیز کو چومے گا. موت جسم کو نہیں آتی. قرآن کی آیت ہے، ذائقہ موت جسم نہیں چکھتا. نفس چکھتا ہے. پھر نفس چکھنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ روح پاک ہے یا بد ہے. ہر روح نیک نہیں ہوتی. روحیں بد بھی ہوتی ہیں، نیک بھی ہوتی ہیں، بد بھی ہوتی ہیں. اور نفس پاک ہوگا علی ولی اللہ سے. بیماریاں بھی تین، علاج بھی تین. جو ابھی تک پریشان بیٹھے ہم، شرک، کفر، نفاق. شرک بیماری، کفر، یہ بیماریاں وہ ہیں جو روح کو لگتی ہیں. بدن کو لگتی تو ڈاکٹر صاحب علاج کر دیتے. میں تو یہاں ایک ہی علاج کو جانتا ہوں، پیراسیٹامول. ٹھیک ہے سر. ویسے بیماریاں تین، شرک، یہ بیماریاں راجہ جی بدن کی بیماریاں. بابر خسار شاہ جی یہ ہیں روح کی بیماریاں. روح بیمار ہوتی ہے سردی لگنے سے نہیں. روح بھی بیمار ہوتی ہے. روح، شرک، کفر، نفاق، تین بیماریاں لگتی ہیں. خدا نے علاج بھی تین رکھے. لا الہ الا اللہ کا انجیکشن لگواؤ، شرک ختم. محمد رسول اللہ والی دوائی لو، کفر ختم. نفاق باقی ہے. مشرک چلا گیا، کافر چلا گیا، منافق نہیں گیا. خطرہ کافروں سے نہیں، منافقوں سے ہے. منافقت سینوں میں چھپ جاتی ہے. شرک ظاہر کرنا پڑتا ہے، کفر ظاہر کرنا پڑتا ہے، منافقت سینے میں چھپی رہتی ہے. اور قرآن میں پوری سورت بھیجی ہے اللہ نے. منافقون جمع کا سیگا، اطلاق کم از کم 3 پہ. یہ آخر یہ وہاں پہ کون سے لوگ تھے؟ منافقت کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ لا الہ پڑھنے والا بندہ منافق ہو سکتا ہے. محمد رسول اللہ پڑھنے والا بندہ منافق ہو سکتا ہے. علی ولی اللہ پڑھنے والا نام مشرک ہو سکتا ہے. نہ کافر ہو سکتا ہے. دین کی پہلی کلاس کا نام علی ولی اللہ نہیں، آخری کلاس کا نام علی ولی اللہ. مکہ میں لا الہ الا اللہ، مدینہ میں محمد رسول اللہ. جب سب کچھ ہو گیا پھر غدیر میں علی ولی. اور جس نے علی ولی اللہ پڑھنا، میں منت کر کے کہہ رہا ہوں، ولایت علی کھیل نہیں، متنازع نہیں، تماشا نہیں کہ علی ولی اللہ کو متنازع بنا دیا جائے. کون بندہ ہے جو ولایت علی کو سمجھ سکا؟ کون بندہ جو حقیقی طور پہ ولایت علی کو پا سکا؟ ولایت علی کسی کھیل کا نام نہیں، دین کی آخری کلاس کا نام ہے. اور یہ وہ ولایت علی والا کام ہے جس کو کرنے کے لیے اللہ کو رسول سے کہنا پڑتا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے بچائے گا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے بھائی کامران کو بتا رہا تھا کہ ایک فقیر، ایک عابد چلا گیا عبادت کرنے کے لیے جنگل میں. تو جنگل میں عبادت کر کے اتنا چلا کر کے واپس آیا تو بستی میں فقیر پھر رہا تھا. فقیر نے کہا کہاں گیا ہوا تھا اتنی دیر نظر نہیں آیا؟ کہا لگا جنگل میں گیا ہوا تھا. کیوں عبادت؟ اس نے کہا عبادت جنگل میں کیوں کر رہا تھا، گھر میں بیٹھ کے کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا میں تارک کو دنیا ہونا چاہتا ہوں. عابد نے کہا میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو چھوڑ دوں، اللہ سے لو لگا لوں. فقیر نے اپنے
اسلحہ کو تھاما, قریب سے گزرتے ہوئے کہا جانے دے, جانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیتا, تیرے چلے کے دن ہی ضائع نہ ہوتے. دنیا سے پیچھا چھڑوانے کے لیے اتنی دیر جنگل میں رہا, عبادت کر رہا تھا کہ تجھے دنیا چھوڑ دے. تو علی علی کر, دنیا تجھے خود ہی چھوڑ دے گی. ہائے 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 ہائے, تو علی علی کر, دنیا تجھے خود ہی چھوڑ دے گی. کوئی بندہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں دنیا بھی رکھوں اور علی بھی رکھوں. علی رکھنا ہے تو پھر دشمنی کے لیے تیار ہو جاؤ. حجرے میں بیٹھ کے چھپ کے علی ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی نہ سمجھے کہ حکومت 12ویں کی ہو جائے گی پھر ہم علی علی کریں گے, پھر مجلسیں ہوں گی, پھر ماتم ہوگا. کیا لطف آئے گا, مزہ اسی زندگی کا ہے. حکومت یزید کی ہو, راج حسین کا ہو. علی ولی اللہ مصیبتوں کا نام ہے. ایک شخص نے کوفے میں آگے میرے مولا کے قدم پکڑے, اس نے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہونا چاہتا ہوں. علی نے فرمایا مشکلوں کے لیے تیار ہو جا, مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا. علی ولی اللہ پڑھنے کے لیے, شیعہ ہونے کے لیے آزمائشوں سے گزرنا ضروری ہے. مجھے حق زہرا کی قسم ہے, کئی مقدمات میرے اوپر بنے ہیں صرف سیدہ کی وکالت کی وجہ سے. وطن سے دور, گھر سے دور, صرف یہ ہے حق زہرا کی وکالت. لیکن یہ عقیدہ ہے ہمارا میں تمار کا. کٹ سکتے ہیں, مر سکتے ہیں, آل محمد کی عزت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے. مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں 7 دفعہ پاکستان کی عدالتوں میں جا کے بولا ہوں, تو میں پوری زندگی بی بی کا یہ احسان نہیں بھول سکتا. میں عدالت میں بولا ہوں تو محمد کی بیٹی کے لیے بولا ہوں, حق زہرا کو منوانے کے لیے بولے. اور یہ اعلان تھا, اعلان ہے, اور مرتے دم تک اعلان رہے گا کہ پاک سیدہ کے دشمن کی ہم عزت نہیں کر سکتے. مصلحت کی زندگی ہم سے گزاری نہیں جاتی. صاحب کیا کریں, ہم سے یہ ہوتا ہی نہیں کہ کھائیں ان کا اور دشمن سے بھی سودا, اور ساتھ یہ کہ سرکار کیا کریں, دنیا تو رکھنی ہے نا, دنیا رکھنی پھر علی کو چھوڑ دے. تیرے نام ماننے سے بھی علی علی ہے, تیرے چھوڑنے سے علی کا جاتا کچھ نہیں, تیرے ماننے سے علی کا بڑھتا کچھ نہیں. آج سے لے کے آج کے مومن تک سارا زمانہ علی کو مان جائے, علی کا بڑھتا کچھ نہیں. سارا زمانہ علی کو چھوڑ جائے, علی کا گھٹتا کچھ نہیں. سارا زمانہ علی کو چھوڑ جائے, علی کا جاتا کچھ نہیں. جسے علی چھوڑ جائے اس کا رہتا کچھ نہیں. کیا ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ طریقے نہیں دیے؟ بیٹھا ہوا تھا سیڑھیوں پہ زیر زمین علی کا ایک نوکر, ابو عبیدہ کا بیٹا, نام جس کا مختار تھا. 300 سپاہی اکیلا مختار لینے کے لیے گئے. جو لینے کے لیے گئے ان کے ہاتھوں میں تلوار, جسے لینے کے لیے اس کے ہاتھ میں زیور. کڑیوں میں جکڑا ہوا علی کا نوکر باہر آیا. 17 سیڑھیاں زیر زمین باہر آ کے سورج پہ نگاہ پڑی, یا علی مدد کہہ کے سلام کیا. ادھر سے وقت کے ابن زیاد نے دربار میں اعلان کر دیا تھا کہ آج اتنی مدت کے بعد ایک علی کا نوکر آ رہا ہے. جب وہ دربار میں پہنچے گا تو 1300 بندہ کرسیوں میں بیٹھا ہے, نہ تم نے کرسی چھوڑنی ہے, نہ تم نے اٹھنا ہے, نہ تم نے سلام کرنا ہے, اپنی اپنی باتوں میں مگر رہنا ہے, تاکہ جب یہ دربار میں آئے اسے پتہ چل جائے کہ دنیا میں اب علی والے ختم ہو گئے. یہ اتنا عرصہ قید خانے میں رہا ہے, اسے پتہ چل جائے منظر بدل گیا ہے, زمانہ تبدیل ہو گیا ہے, اب علی کی محبت جرم بن چکی ہے, اب علی ولی اللہ نافذ نہیں ہے, یہ علی کو چھوڑ دے گا, یہ علی سے محبت کرنی
نہیں چھوڑ دے گا. ادھر یہ حکومت نے دربار میں یہ قانون پاس کر دیا, ادھر سے علی کا نوکر زندان سے نکل کے دربار کی طرف چلا. دربار کی طرف چلتے ہوئے اپنی کڑیوں کی چھن چھن سے مودت علی کے ترانے گنتا ہوا مختار آگے بڑھ رہا تھا. مختار کا پہلا قدم دربار میں آیا. مختار کی زلفیں ہوا میں اڑ رہی تھی, آنکھیں جلال کی وجہ سے سرخ تھی. مختار کا پہلا قدم دربار میں آیا. مجھے عزت عباس کی قسم ہے, نہ مختار نے ادھر کی کرسیوں والے دیکھے نہ ادھر کی کرسیوں والے دیکھے. مختار کی سیدھی نگاہ تخت پہ تھی. مختار کا پہلا قدم دربار میں آنا تھا. 1300 بندے نے کرسیاں چھوڑی, دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھا, ہمارا سلام, ہمارا سلام, ہمارا سلام, ہمارا سلام, ہمارا سلام. کسی کے سلام کا جواب دیے بغیر سیدھا ابن زیاد کے تخت کے سامنے جا کے علی کا یہ بوڑھا شیر کھڑا ہو گیا. کہنے لگا, تو نے مجھے بلایا, مجھے بتا, میں علی کی عبادت میں مصروف تھا, تو نے میری نماز کیوں خراب کی ہے, تو نے میری عبادت میں خلل کیوں دیا ہے. کہنے لگا, میں تجھے کہتا ہوں تو علی کو چھوڑ دے, میں تیری زندگی چھوڑ دوں گا. اگر کڑیاں کھلوانا چاہتا ہے علی کو چھوڑ دے. مختار نے انگڑائی لے کے کہا, کوئی تجھے کہے کھانا پینا چھوڑ دے, تو چھوڑ سکتا ہے. میرا کھانا علی, میرا پینا علی, میرا اوڑھنا علی, میرا بچھونا علی, میری عبادت علی, میری تسبیح علی, میری نماز علی, میرا سجدہ علی, میرا قیام علی, میرا قعود علی, میرا رکوع علی, میرا قنوت علی. میرے جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے, تو میرے ذہن سے علی نہیں نکال سکتا, میرے سینے سے حسین نہیں نکال سکتا. اس نے کہا, پھر میں تیرے لیے موت کا حکم دیتا ہوں. یہ کہہ کے اس نے جلاد کو اشارہ کیا. جلاد نے تلوار کو نیام سے نکالا. مختار نے ناد علی پڑھ کے انگڑائی لی. پورے جسم کے زیور ٹوٹ کے زمین پہ گرے. زیوروں کا زمین پہ گرنا تھا. 1300 بندے نے دربار چھوڑ دیا. مختار تخت کے سامنے آ کے جلاد کے ہاتھ سے تلوار کھینچی, ابن زیاد کی گردن پہ رکھ کے گئے, تو میرے لیے موت کا حکم دیتا ہے, میں ابھی بچہ تھا. کل کی خبریں دینے والے علی نے, نبوت کے وارث علی نے, شریعت کے وارث علی نے, حسنین کے باب علی نے, کعبے کے مالک علی نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا تھا, میرے ماتھے کا بوسہ لے کے کہا تھا, ایک وقت آئے گا تو تخت پہ حکومت کر کے 1,46,000 میرا دشمن مارے گا. میں نے تیرے جیسا کتا ایک نہیں مارا, مجھے موت کیسے آ گئی. کیسے موت آ سکتی ہے؟ زندگی اور موت کا وارث تو نہیں, علی. میں نے زندگی اسے دینی ہے جس سے لی تھی. میں نے یہ امانت اسے واپس کرنی ہے جس سے لی تھی. وہ اکیلا تھا, وہ تنہا چپ نہیں ہوا. کوفے میں میس میں تمار اکیلے تھے, چپ نہیں ہوئے. زبان کٹ گئی تھی. فراز دار پہ میسم بیان دیتے ہیں جو اردو ادب سے واقف ہے. فراز دار, فراز کہتے بلندی کو, دار کہتے پھانسی کے تختے کو. فراز دار پہ میسم بیان دیتے ہیں. رہے گا ذکر علی, ہم زبان دیتے ہیں. چلتے چلتے اس نوکر کی واقعہ بھی بتا دیتے. بلایا تھا جب علی کے اس بوڑھے نوکر کو. علی کی محبت بوڑھوں کو جوان کرتی, علی کا بغض جوانوں کو بوڑھا کر دیتا. مجلس حسین پہ یہ باریک سفید بابا تسکین شاہ جی سید صاحب ہیں, یہ بزرگ چہرے ہیں. ڈاکٹر صاحب تو ویسے بزرگ ہو گئے ہیں, ویسے جوان ہیں, کہ بزرگ مجلس حسین میں زیادہ بولتے ہیں. ایسا ہے نا سرکار, ایک جوش, ایک ولولہ. محسن دو جہاں کی مجلس میں سلمان محمدی کی نشانی دیکھی. جوش ولا سے لیا علی کا نام, ہم نے شیعوں کے ضعیفوں کی جوانی دیکھی. میس میں تمہار بظاہر دیکھنے میں بوڑھا تھا, حقیقتاً جوان تھا. حب علی کا شباب تھا. لے آ کے آگے جب کھڑا کیا گیا تو کہا, اچھا تو کیا کہتا ہے, تو علی کو نہیں چھوڑے گا؟
پھر ہم تجھے پھانسی دیں گے. اس میں تمہار نے کھجور کے درخت کو دیکھا. کہنے لگا اسے تو میں جوان کر رہا تھا. آ گیا وہ لمحہ. اس کے چہرے پہ اطمینان دیکھا. حاکم پریشان ہو گیا. اسے کہا موت کا حکم دے رہا ہوں. اب جملہ سنیے گا جسے اندر تک ٹھنڈک پہنچے, کلیجہ ٹھنڈا ہو, پھر چہرے پہ مسکراہٹ آئے. مجھے پتا چل جائے گا یہاں پہ اندر تک بات گئی ہے. چہرے سے پتا چل جائے گا پھول ہے کہ دھول ہے, کٹ پڑا ہے یا ٹھنڈک ہوئی ہے. چہرہ کھل جائے گا, مجھے خبر ہو جائے گی. کہنے لگا موت دے رہا ہوں. اس میں تمہار بوڑھا صحابی مسکرا گیا تھا, جسے تم موت کہتا ہے میں اسے ملاقات کہتا ہوں. کب سے یہ اٹکی ہوئی تھی, اس کی وجہ سے مولا سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی. جلدی کر, مجھے علی سے باتیں کرنی ہے. کہنے لگا تجھے اتنا یقین کیوں ہے؟ اس نے کہا مجھے میرے مولا نے کہہ دیا تھا. یہ کھجور پتا کس نے لگائی ہے؟ میں نے لگائی. اسے میں روز پانی دیتا ہوں, یہ میں نے جوان کی ہے. مجھے میرے مولا نے کہا تھا کھجور کے ساتھ تجھے پھانسی لٹکایا جائے گا. اب سارے نوکروں نے, جو جتنے اس کے غلام کھڑے تھے, اس نے کہا اچھا تو اس کا مطلب جو علی نے کہا وہ سچ ہو گیا. حاکم پریشان ہو گیا. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے ہم سزا بدل دیتے ہیں. لو جی سزا تبدیل, پھانسی نہیں, گردن کاٹو. جب کہا نا گردن کاٹے, اس میں تو ہم مسکرا کر یہ بھی تیری غلط فہمی. تو گردن نہیں, پہلے زبان کاٹے گا. سرکار یقین دیکھے. ہائے ہائے, یہی تو باتیں جھکنے نہیں دیتی, یہی تو سیرت ہے نا سرکار, جو ہمارے قدموں کو مضبوط رکھتی. فرمایا تو گردن نہیں کاٹے گا, تو پہلے زبان کاٹے گا. یہ کس نے کہا تھا؟ فرمایا یہ بھی ہونے سے پہلے ہونے کو جاننے والے نے کہا. اس نے کہا زبان کاٹی جائے گی. اس نے کہا پھر زبان بھی نہیں کاٹیں گے, گردن ہی کاٹیں گے. الٹا لٹکا دیا مس میں تمہار کو. بوڑھا صحابی الٹا لٹکایا ہوا ہے کوفے کے چوک میں, اور الٹا لٹکے مس میں تمہار کہہ رہا ہے دنیا سے جا رہا ہوں, چاہتا ہوں آخری دفعہ کوفے والوں سے ایک بات کر لوں. کوفے کے مرد و زن چوک میں آ گئے, آخر ہمارے شہر کا ہے, جا رہا ہے, کوئی ملاقات چاہتا ہے, کوئی بات چاہتا ہے. شاید کہہ دے کہ میری سفارش کرو, میں علی کو چھوڑ دیتا ہوں. شاید کہہ دے مجھے معافی لے دو. کوفے کے مرد و زن اکٹھے ہو گئے, قرآن ممبر پہ لے اور رکھو میرے سر پہ. یہ ہیں ہمارے وہ جذبے, یہ ہیں وہ ہمارے ولولے جو میرے قوم کے ماتمی کا سر جھکنے نہیں دیتے. زندگی قربان کروں یا علی تیرے نوکروں کی جوتی کی نوک پہ نیس میں تمار کو الٹا لٹکایا ہوا ہے. کوفے کے مرد و زن اکٹھے ہوئے. نیسم کیا چاہتا ہے؟ اگر کہے تو ہم ابن زیاد سے کہہ کے تجھے زندگی واپس لے دیں, اگر تو کہے تو موت کا ابھی بھی واقعہ ٹل سکتا ہے. نیسم تو کیا چاہتا؟ میں اس میں تمہار الٹا لٹکتا ہوا کہہ رہا تھا میں نے کوفے کے مرد و زن تمہیں اس لیے بلایا ہے, نہ میں علی کو چھوڑوں گا, نہ میں حسین کو چھوڑوں گا, نہ میں علی کی محبت چھوڑوں گا, نہ میں آل محمد کی محبت چھوڑوں گا. بلایا میں نے تمہیں اس لیے جس نے میرے لیے موت کا حکم دیا ہے. تم اسے حاکم سمجھتے ہو, میں تمہیں بتا دیتا ہوں یہ بیٹا کسی اور کا ہے, کہلواتا کسی اور کا ہے. اس نے جب نام بتایا یہ فلاں کا بیٹا ہے, وہ فلاں کا بیٹا ہے, وہ فلاں کا بیٹا ہے. جب چوک میں میسم نے شجرے پڑھنے شروع کیے, حاکم کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی. کہنے لگا جلدی کرو, اس سے پہلے کچھ اور بولے, اس کی زبان کاٹو, اس کی زبان کاٹو. ادھر جلاد کا خنجر میسم کی زبان پہ آیا. جلاد کے ہاتھ میں ہاتھ دینا, اس سے کہہ دے میرے مولا کے قرآن کو جھوٹا کہہ رہا ہے. بس ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا, دو چیزوں پہ سمجھوتا نہیں, ولائے علی پہ اور رضائے حسین پہ. دعا فرمائیں گے کل میری وطن واپسی ہے, خیر و عافیت کے ساتھ. پاک سیدہ کا یہ حق یہ زبان بیان کرتی رہے, کہیں حوصلہ تھک بھی جائے
تو حوصلہ زینب کا واسطہ میرا بادشاہ میں وہ حوصلہ دے. زندگی سے پیار نہیں، آل محمد کی وکالت سے پیار ہے. میرے جیسے لاکھوں نوکر قربان بھی ہو جائیں، اس دہلیز کی عزت پہ سکینہ کی ایک تماچے کی قیمت پوری نہیں ہو سکتی. شہادت حسین کے سلسلے میں یہ مجلس ہے. بہانے تلاش کیا کرو حسین کی عزاداری کے. میں منت کرتا ہوں، میں مہمان ہوں. جتنا مجمع بیٹھا ہے میں ایک ایک چہرے سے ذاتی واقفیت ہے میری، کوئی اجنبیت کا رشتہ میرا تمہارا نہیں. ہر ایک کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، بھائی بن کے، بیٹا بن کے، دوست بن کے، مہمان بن کے، حسین کا ذاکر بن کے منت کرتا ہوں. حسین کی عزاداری پہ کبھی رکاوٹ نہیں. بہانے تلاش کرو. بہانے تلاش کرنے کا ہنر ہمیں حسین نے دیا ہے. اس لیے حسین نے کہا تھا جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، میری پیاس کو یاد کر لے. بابا ویس شاہ جی، مجھے مولا کی قسم، آخری جو بابا رخسار شاہ جی مولا حسین کی گفتگو ہے نا، اس کا راوی حسین کا قاتل ہے. آخری گفتگو کا راوی قاتل حسین ہے. جب یہ ملاؤن گیا تھا نا کمینے کے دربار میں، اس ملاؤن نے کہا حسین نے آخری لمحے کوئی بات کی؟ تو سر کاٹ رہا تھا، آخری ٹائم اس نے کہا تھا کہ میں بیعت کر لیتا ہوں. اس نے کہا تھا کہ میں وطن واپس چلا جاتا ہوں. اس نے شمر کو قریب بلا کے کہا آخری جب لب ہلے تھے کیا کہہ رہا تھا؟ حسین کے قاتل نے کہا میں گردن پہ سوار تھا، میں ضربے مار رہا تھا، غریب کے لب ہل رہے تھے، میں نے کان قریب کیا، آنکھوں میں اس کے آنسو تھے، رو کے کہہ رہا تھا میرے شیعو حسین کو یاد رکھنا. آخری لمحے میں غریب نے تمہیں یاد کیا ہے. کتنا پیار ہے حسین کو اپنے شیعوں سے. تو جن سے محبت ہو پھر بہانے تلاش کیا کرو. میں منت کر کے کہتا ہوں خدا کا واسطہ، تمہیں حسین کی عزت کا واسطہ. حسین یہ تماشا نہیں، ماتم حسین کھیل نہیں. اس کی ابتدا زینب نے رکھی ہے، سجاد نے رکھی ہے. حسین کا بیٹا بہانے ڈھونڈتا تھا. جب آ گئے تھے واپس مدینے، زہری نے آ کے کہا مولا آنکھوں کا خون بند کر دے. مولا سجاد نے کہا کیسے بند کروں؟ مولا کربلا کو بیتے اب اتنا ٹائم ہو گیا، مولا بھول نہیں سکتے. مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے. غریب نے روکے گا شہادت ہمارا ورثہ ہے، ننگے سر ماں درباروں میں لے کے سر. میں آنکھیں بند کرتا ہوں مجھے شام کا بازار یاد آتا ہے. مولا آپ ایسے کیا کریں، آپ بازار میں آیا کریں، نوکر آپ کو ملیں گے، آپ کو غم بھولے گا. فرمایا کیسے جاؤں، بازار میں جاتا ہوں مجھے شام کا بازار یاد آتا ہے. مولا اپنے کسی مومن کے گھر شادی پہ جایا کریں، آپ تو خوشیاں بھی چھوڑ گئے. فرمایا میں کسی کے جوان کے سر پہ سہرے دیکھتا ہوں مجھے میرا اکبر یاد آ جاتا ہے. میں کسی ماں کی گود میں بچہ دیکھتا ہوں مجھے اصغر یاد آ جاتا ہے. میں کسی عورت کے سر پہ چادر دیکھتا ہوں مجھے میری زینب یاد آتی ہے. میں بھائی کے ساتھ جاتا ہوا بھائی دیکھتا ہوں مجھے عباس یاد آتا ہے. اب مجھے بول کے بتاؤ یہ سجاد بہانے کیوں تلاش کر رہا؟ غریب کو رونے کے دن کوئی بھی ہو، ہمارا مقصد ہے غریب کو رونا. ہمارا مقصد ہے حسین کے غم میں آنسو بہانا. شہادت حسین کے سلسلے میں مجلس ہے. سارے مارے گئے، تنہا رہ گیا بطول کا بیٹا. کتنا مشکل تھا حسین کے لیے. سامنے مقتل میں لاشیں، ٹیلے پہ تنہا بیٹھا ہوا ہے. مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں اپنی تلوار کے قبضے پہ سر اٹھا کے حسین نے ایک دفعہ دائیں دیکھا،
ایک دفعہ بائیں دیکھا, دائیں بائیں دیکھ کے حسین کی چیخ لی, فرمایا این العباس, این علی اکبر. کہاں گیا میرا غازی, کہاں گیا میرا جوان اکبر؟ اور مجھے تنہا چھوڑ کے چلے گئے. ابھی حسین نے این العباس این الاکبر کہا, یا پردے کے باہر سے ایک بی بی کی آواز آئی, بی فضا کی آواز آئی, مولا علی کی بیٹی خیمے میں بلا رہی. اب میں نقشہ نہیں بیان کر سکتا, بلا تشبیہ کہوں گا, جب حسین ٹیلے سے سیدہ کے خیمے کی جانب چلے, یہ سفر ایسے ہی تھا جیسے دربار سے خالی زہرا واپس آئی تھی. حسین جب ٹیلے سے چلے ہیں, حسین کا سر پہ امامہ کوئی نہیں ہے, میرے مولا کے کرتے پہ کہیں عباس کا خون ہے, کہیں اکبر کا خون ہے, کہیں اصغر کا لہو ہے, تیروں تلواروں کے زخم ہیں حسین پہ. حسین مقتل میں جا کے زخمی نہیں ہوئے. مجھے مولا کی عزت کی قسم ہے, میں نے شہادت حسین ڈاکٹر صاحب بغور پڑھی ہے. حسین وحد شہید ہے جو مقتل میں جا کے اپنی شہادت کے وقت زخمی نہیں ہوا. یہ عباس کو اٹھانے گیا زخمی ہوا ہے, یہ اکبر کو اٹھانے گیا زخمی ہوا ہے. یہ جب بھی مقتل میں کوئی شہید اٹھانے کے لیے گیا ہے, بے غیرت تلواریں مار کے کہتے تھے ہم نے تیرا غازی مار دیا, ہم نے تیرا اکبر مار دیا. شہادت حسین صرف ایک درد پڑھوں گا, شہادت حسین پڑھی جائے تو آسمان روئے, فلک ٹوٹ کے زمین پہ آ گرے, اگر زہرا کے غریب کا گھوڑے سے اترنا سنایا جائے. نہ مجھ میں اتنی سکت, نہ آپ میں اتنی طاقت, میں صرف غریب کا بہنوں سے ودا پڑھنے لگا ہوں. شہادت حسین بڑی مشکل ہے, مجھے چادر زہرا کی قسم, اتنی بڑی قسم منبر پہ دے رہا ہوں, بڑی مشکل ہے شہادت. یہ شہادت آسان ہوتی سجاد لہو نہ روتا, یہ شہادت آسان ہوتی 12واں پردے میں لہو نہ روتا. ایک جملہ کہہ دوں اگر برداشت کرو گے, سادات برداشت کر لو گے تو پھر ایک جملہ کہہ دوں. سید زادے مجھے اجازت دے تو میں ایک جملہ کہوں. قبلہ تشریف فرمائے, آج بھی زیارت ناہیہ میں میرا 12واں ایک جملہ کہتا روتے ہوئے, میرا سلام ہو میرے اس دادے پہ جس کو لاٹھیوں کے ساتھ مارا گیا ہے. مولا سے پوچھا مولا یہ شہید کون تھا؟ فرمایا جو کمینے قتل کرنے کے لیے آئے تھے, یہ جمعے کی تیاری کر کے آئے تھے. جب حسین زین سے گر گیا, جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری, جس کے پاس لاٹھی تھی اس نے لاٹھی ماری, جس کے پاس کچھ نہیں بچا گرم ریت اٹھا کے غریب کے زخموں پہ ڈالتا, ڈال ڈال کے کہتا ہم بدلے لے رہے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے, اللہ اونچی آواز پہ رونے والوں پہ رحم کرے. اللہ جانے یہ تیری اور میری آخری مجلس ہو. نہ میں شہادت پڑھ سکتا ہوں, مجھے صرف ودا سنو. حسین کا خیمے سے نکلنا سننا, ٹیلے سے چلا غریب بہن کے خیمے کی طرف, نقشہ ذہنوں پہ رکھنا, امامہ سر پہ کوئی نہیں, سر سے لے کے پاؤں تک زخمی ہے. حسین بہن کے دروازے پہ آئے. سیدوں کے گھر کا دستور تھا, مدینے میں جب کوئی فقیر دروازے پہ آتا, فقیر صدا دیتا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ. آج حسین بہن کے دروازے پہ آئے, دونوں بازو سر پہ رکھے, مدینے کا فقیر بن کے حسین نے صدا دی. مصلی پہ علی کی بیٹی تڑپ گئی, رو کے کہتی اما فضا لہجہ میرے حسین کا لگتا ہے. دروازے پہ دیکھ کون ہے, بی بی مصلی پہ بیٹھی تھی. فضا نے خیمے کا پردہ اٹھایا, زینب نے پہلی بار حسین زخمی دیکھا, بی بی سے رہا نہیں گیا, رو کے کہتی خیمے میں آ. جب کہنا خیمے میں آ, غریب بہن کے خیمے کے دروازے پہ گر گیا, رو کہتا اندر نہیں آنا, کوئی قیمتی لباس نہیں, کوئی پھٹا ہوا کرتا ہو مجھے دے, میں نے مقتل میں جانا. جب کہا نا مجھے کوئی قیمتی لباس نہیں, آج کوئی پھٹا ہوا کرتا ہے, مجھے کرتا دے, میں نے مقتل میں جانا. پوری ذمہ داری کے ساتھ شہادت کا جملہ پڑھوں گا.
غریب کی شہادت ہے، ایک لفظ بھی اپنی طرف سے پڑھو، حسین کا مجرم. تم نے مقتل میں حسین جاتا دیکھا ہے، تمہیں دروازے والا حسین نہیں دکھایا. اکبر کی شہادت سے وزنی تھا حسین کا زینب سے ودا. تم ودا برداشت کرو، میں شہادت نہیں پڑھتا. مجھے غریب زہرا کی قسم ہے، حسین دروازے پہ بیٹھ گئے، اپنے سر کو اپنے ہاتھوں سے چھپا لیا. جب سر کو ہاتھوں سے چھپا کے کہا زینب کوئی پھٹا ہوا لباس دے، رو کے دی تو وہی حسین ہے جس کا لباس جنت سے آیا تھا، تو کہے تو میں جنت سے لباس منگواؤں. فرمایا مجھے پھٹا ہوا کرتا دے، یہ بے غیرت سامی ہے، انہوں نے میرا لباس لوٹنا ہے، میری لاش پہ میری بہنوں نے آنا ہے. زینب کی آواز آئی میں کرتا دیتی ہوں، تو سر اٹھا میری طرف، میں تیرا چہرہ دیکھوں. اب غلط پڑھو، حسین کا مجرم بنو. حسین نے بہن کے کہنے پہ سر اٹھایا، سید کی پیشانی میں تیر لگا ہوا تھا. زینب کو مسلح بھول گیا، رو کے کہتی مجھے بتا تیرے ماتھے پہ تیر کیسے لگا. فرمایا جب اصغر کو لے کے گیا. ایک تیر نہیں، جب مولا اصغر کی شہادت ہوئی ایک تیر اصغر کی گردن پہ، دوسرا حسین کی پیشانی پہ لگا ہوا تھا. اب کوئی سیدزادہ برداشت کرے تو مجھے امتی سمجھ کے، مہمان سمجھ کے معاف کر دینا. یہ پہلا تیر ہے جو زینب نے نکالا ہے. رو کے دی خیمے کے اندر آ، میں تیری پیشانی سے تیر کھینچوں. حسین کی آواز آئی تو کیسے کھینچے گی؟ رو کے کہتی حسن کے جنازے سے میں نے تیر کھینچے ہوئے ہیں. حسن کے جنازے سے آواز آئی تھی، ایک تیر کربلا میں کھینچ رہا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حسن کے جنازے سے اطمینان سے سن لینا، 3 یا 4 منٹ اور پڑھوں گا. جب مدینے میں نے حسن کے جنازے سے تیر کھینچے، جنازہ تڑپا تھا، آواز آئی زینب ابھی تو نے کربلا میں تیر کھینچ. حسین بی بی کے سامنے آ کے ایسے بیٹھا جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا. سامنے بیٹھ کے حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے. سامنے ماں کی شکل والی بہن آئی، بی بی نے تیر پہ اپنا ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھنا تھا یا زینب کے ہاتھ پہ ایک ہاتھ آیا. آواز آئی مشکل وقت میں کون ہے؟ آواز آئی بقیہ چھوڑ کے تیری ماں آئی ہو. زینب تجھ سے تیر نکالا نہیں جائے گا. آواز آئی اماں کربلا چھوڑ دے، میں جانوں میرا حسین جانے. اس نے اکبر کے جگر سے برسی نکالی ہے، اس نے اصغر کی گردن سے تیر کھینچا. بہن نے بھائی کا تیر کھینچا. ہر شہید کو حسین تیار کرتا گا. حسین کو زینب نے تیار کیا. تیار کرنے کے بعد میرے مولا حسین سیدہ کے حجرے میں تھے. جناب فضہ کی آواز آئی، اے غریب کربلا 7 والے خیمے میں آ. حسین 7 والے خیمے میں گئے. اب غازی کے مریدوں مجھے معاف کر دینا. حسین 7 والے خیمے میں گئے. حسین کا زلجنا پہ زین، زلجنا کی پوری تیاری. حسین کی آواز آئی، فضہ مجھے بتا میرا گھوڑا کس نے تیار کیا؟ میرا تو اکبر مارا گیا ہے، میرا تو غازی مارا گیا ہے. بی بی فضہ نے ہاتھ کا اشارہ کیا. عباس کی بہن رقیہ آگے بڑھی، رو کے کہتی 10ویں محرم کی رات میرا عباس میرے خیمے میں آیا تھا. رو کے مجھے وہاں لے کے گیا جہاں تیرا گھوڑا تھا. مجھے کہا رقیہ میں تجھے بتاؤں زین کیسے ڈالتے ہیں، رکابے کیسے ڈالتے ہیں. 10 محرم کو میرا مولا اکیلا ہوگا، اسے میں غازی یاد آؤں گا. میرے مولا کی سواری تیار کرنا. مولا میں نے عباس بن کے تیرا زلجنا تیار کر دیا. زلجنا خیمے میں. حسین اب بھی جب زلجنا آئے میں منت کروں گا، جب کبھی زلجنا کی برآمدگی ہو کبھی کوئی ماتمی انتظار نہ کرے کہ شبی میرے قریب آئے تو میں سلام کروں. مولا کی عزت کا وعدہ، جب شبی آئے شبی کی طرف دوڑو، کیونکہ وہ زلجنا اکیلا نہیں آتا، اس پہ حسین سوار ہو کے آتے. زلجنا کا خیمے سے نکلنا تھا، زلجنا کے قدم رک گئے. حسین کی آواز آئی،
ذوالجنا تو نے بھی مجھے تنہا سمجھ لیا، آواز آئی تنہا نہیں، میرے پیروں کی طرف دیکھ۔ حسین کی نظریں جھکی، 4 سال کی سیدزادی ذوالجنا کے قدموں میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے بیٹھی تھی، رو کر صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا، میرا اکیلا غریب رہ گیا ہے، میرا تنہا حسین رہ گیا۔ آخری روایت پڑھ کے میں منبر چھوڑوں۔ علامہ حافظ کفایت لکھتے ہیں 7 حصوں میں امت نے حسین کی لاش کو تقسیم کیا۔ آخری روایت، جتنا میں چاہتا تھا تم نے ماتم کر لیا، جتنا میں چاہتا تھا تم نے پرسہ دے لیا۔ آخری روایت پڑھ کے منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ حافظ کفایت کہتے 7 حصوں پہ امت نے حسین کی لاش کو تقسیم کیا۔ 10 محرم کی شام لوزہ ابن ربیہ نے حسین کا امامہ اتار لیا، سعد ابن دار نے حسین کی ابا اتار لی، عفیف نے حسین کی قبا اتار لی۔ ایک بغیرت نے وہ ظلم کیا ہے جس سے آج میرا بارواں نہیں بھولا، اس کمینے نے حسین کی انگوٹھی اتاری ہے، نام اس کا جمال ملعون ہے، آج بھی میرا 12واں پردے میں لعنت کرتا ہے۔ یہ کمینہ خود کہتا جب میں حسین کی لاش پہ پہنچا نہ سید کے سر پہ امامہ تھا، نہ حسین کی ابا تھی، نہ حسین کی قبا تھی، اس لیے میری نظر حسین کے ہاتھ پہ پڑی، حسین کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا مدینے کا شہزادہ ہے، انگوٹھی اس کی قیمتی ہوگی۔ یہ کمینہ کہتا میں جلدی سے قریب گیا، میں نے انگوٹھی اتارنا چاہی، حسین کی انگلی زخمی تھی، مجھ سے انگوٹھی نہیں اتری۔ یہ کمینہ کہتا مجھے جلدی تھی، میں نے خیموں میں جانا تھا۔ یہ کہتا میں نے اپنی جیب سے خنجر نکالا، کربلا سے 2 پتھر اٹھائے، ایک پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا، اپنا خنجر حسین کی انگلی پہ رکھا، دوسرے پتھر کے ساتھ ابھی میں ضرب مار رہا تھا، یا ایک بی بی کی چیخ آئی، آواز آئی مجھے بتا میں اتار کے دے دوں، میں نے چکیاں پیس کے پالا، او میرا لاڈلا بیٹا، او میرا غریب ماتم حسین۔